اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے اپنی معرفت سے نوازا ہوتا ہے وہ کبھی کبھی ایک لفظ اور جملے میں پوری بات کہہ دیتے ہیں، اور جنہوں نے سمجھنا ہوتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں۔ نفحات الانس میں مولانا جامی نے رحمہ اللہ کئی بزرگوں کے حالات کے آخر پر لکھ دیا کہ شیخ کا کلام انسانوں کی عقل سے بلندتر ہو گیا اور ان کی مجلس خالی ہو گئی، اس لیے کہ لوگ مدتوں انہیں سنتے آتے رہے، اور جب ان کی معرفت خداوندی بڑھ گئی اور ہر وقت یہ احساس غالب رہا کہ اللہ ہے اور اس کے سامنے اللہ کے بڑوں کے سامنے بولنے میں حیا کرنی چاہیے، تو خاموشی غالب ہو گئی اور بقدر ضرورت زبان کھولی، اور جو سننے والے آتے تھے وہ اس لیول کے نہیں تھے۔ ایک بچہ کہتا ہے کہ آئنسٹائن کی تھیوری کیا تھی، اور ایک سائنسدان فزکس کا ماہر اسے کہتا ہے کہ یہ تھی۔ اب بچہ کہتا ہے کہ کیا خاک میرے پلے پڑے کہ یہ از ایکول ٹو اور یہ تھی، مجھے تشریح کر دیں۔ وہ کہتا ہے بچے اب دماغ میں طاقت نہیں ہے کہ تشریح کر دوں، یہ خود سمجھ۔ اس لیے بہت مرتبہ آدمی جب دین کو پڑھتا ہے تو اس کی بہت سی ٹرمز، بزرگوں کی بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، چپ کر کے گزر جائے کہ میں ابھی اس قابل نہیں ہوں کہ اس بات کو سمجھ سکوں، اپنی عقل اس کو چھوٹا سمجھے، اپنی عقل کو ناواقف سمجھے، اپنے علم پہ کم علمی پہ ماتم کرے اور حسرت ہو کہ یار کاش میں اسے سمجھ سکتا، یہ نہ کرے کہ جنہوں نے کلام کیا ہے ان پر لعن طعن کرے۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ اللہ کسی شخص کو جب ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان کھول دیتا ہے اور وہ خدا کے پاک اور برگزیدہ بندوں پر تہمتیں لگاتے ہیں اور ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ جب کسی انسان میں یہ بات آ جائے تو اس کا جواب دینے کی بجائے چپ ہو جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وقت اس کے ساتھ اس بے ادبی کی سزا میں کیا کرتا ہے۔ بہت چیزیں ایسی ہیں۔ مثنوی مولانا روم پہ پوری امت کا اتفاق رہا ہے کہ مولانا روم کی مثنوی فارسی زبان میں گویا کہ قرآن نازل ہوا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حنفی فقہا کے امام اور انٹرنیشنل جو کورسپونڈنس تھی، سب سے پہلے انہوں نے عالمی سطح پہ اس کے قوانین بنائے تھے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان وہ جو کچھ کہتے سنتے تھے ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا،
اور آدمی جب بڑوں کے کلام کو نہ سمجھ سکے تو کسی پڑھے لکھے سے پوچھنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ معروم کی مثنوی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب عربی بولتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یار امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی عربی اتنی بلند پایا ہے کہ خدا کی کتاب ان کی زبان میں نازل ہوئی ہے۔ مثنوی میں مولانا روم نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں اپنے شیخ کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی ہوتے ہوں گے، بلکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہ کرو، اللہ جس کو چاہتا ہے، خود اللہ کی تعلیمات کا مجموعہ میرے شیخ ہے۔ اب ایک ان پڑھ آدمی شور مچاتا ہے کہ معروم نے اپنے شیخ کو اللہ اور رسول کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا، تو اب آگے چلو کیا فتویٰ دینا ہے؟ معروم گمراہ تھے، معروم نے 700-800 سال اس امت کو سنبھالا ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خانقاہیں، یہ بابے، یہ جن کے پاس کوئی جاتا تھا تو بس صرف اللہ اللہ کرتا رہتا تھا اور سوتا رہتا تھا، اسے ماتم کرنا چاہیے اپنی کم علمی کا۔ مشائخ کے ہاں خانقاہوں میں پورا ایک نصاب تھا جو پڑھایا جاتا تھا۔ وہ فجر کے بعد سے تعلیم شروع کرتے تھے اور ناشتے تک پڑھاتے رہتے تھے۔ ناشتے کے بعد کچھ وقفے کے بعد پھر وہ شروع کرتے تھے اور دوپہر آدھی ہو جاتی تھی پھر تک پڑھاتے رہتے تھے۔ پھر دوپہر کے بعد کھانا اور سونا اور ظہر کے بعد پھر وہ پڑھانا شروع کرتے تھے۔ عصر کے بعد کچھ نہیں پڑھاتے تھے، اور مغرب اور عشاء یہ سارا اللہ کے ذکر کے لیے تھا۔ خانقاہوں کا اپنا ایک نصاب تھا۔ ہم لوگوں نے چونکہ وہ خانقاہیں، وہ نظام دیکھا نہیں، ہم نے دیکھا ہے، اس لیے ہمیشہ خانقاہوں کے خلاف بولتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ خود نہیں جانتے کہ خانقاہ کیا چیز ہے۔ بچہ کہتا ہے کہ امی میں کریلے بالکل نہیں کھاؤں گا، کریلا بہت برا ہے، دوستوں نے کھایا ہے اور کہتے ہیں کڑوا ہے، اور ماں ایک دن کہتی ہے کہ پیٹھا کدو آپ کو بنا دوں اور آپ کو میں اچھی طرح بھنڈیاں بھون دوں، بھنڈی تو بہت اچھی ہے، اور ماں کریلا بھون کے سامنے رکھ لیتی ہے، اور کتنے ہی بچے اور کتنے ہی قومیں اور کتنے ہی فرد اور معاشرے بھنڈیوں کے دھوکے میں کریلے کھا رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے خانقاہیں جن لوگوں نے نہیں دیکھی وہ جانتے ہی نہیں وہ کیا چیز۔ معروم کی مثنوی 3 سال مشائخ اپنے پاس رکھ کے پڑھاتے تھے۔ تو اس لیے جن الفاظ کی سمجھ نہ آئے ان الفاظ میں الجھنے کی بجائے سلجھنا چاہیے ان الفاظ کو، اور ہمیشہ یہ سوچے کہ جو مجھے نہیں سمجھ آ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باطل ہے، میری علم میں کمی۔